وہ چور پکڑتا تھا اور اسے سرعام پھانسی چڑھا دیتا تھا اور اس کی لاش پورا سال لٹکتی رہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھا کہ اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا ہم نے اگر چوری کی تو وہ قبر سے نکل کر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ہزاروں خوبیاں تھیں، لیکن ان کا ترہ امتیاز انصاف تھا۔ شاید اس لیے آج 1400 سال بعد بھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ عدل فاروقی لکھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کمال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی شخص جرم کے بعد بچ نہیں سکتا تھا، وہ خواہ آپ رضی اللہ عنہ کا اپنا صاحبزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی قاہرہ سے پکڑ کر لایا جاتا تھا اور خلیفہ خود اپنے ہاتھ سے اسے کوڑے مارتا تھا۔ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ریاست مدینہ کی سرحد پر کھڑے گڈریے نے اعلان کر دیا والی مدینہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اطلاع کا سورس پوچھا تو اس نے چلا کر کہا آج جنگلی بھیڑیا میری ایک بھیڑ اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ حرکت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات میں ممکن نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے سزا کا قطعی ہونا، جبکہ ہمارے ملک میں ہم قانون سخت کرتے جاتے ہیں مگر جرائم اس کے باوجود نہیں رکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مجرم جانتے ہیں اول مجھے نظام انصاف پکڑ نہیں سکتا، اور اگر اس نے پکڑ بھی لیا تو بھی ہم بچ جائیں گے، ہم بڑا وکیل کر لیں گے، وہ نہ ملا تو جج صاحب کر لیں گے، اور اگر یہ داؤ بھی نہ چلا تو ہماری حکومت آئے گی اور ہمیں NRO مل جائے گا اور یوں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ ہمارا اصل المیہ ہے۔ ہم منحصل کو ہم 9 مئی کو رو رہے ہیں، لیکن ہم 9 مئی کی وجوہات تلاش نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ عوام یا PTI ورکر کو کس نے حوصلہ دیا یہ ڈنڈے لے کر نکلیں اور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر کے پورا گھر برباد کر دیں، یہ GH پر حملہ آور ہو جائیں، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو آگ لگا دیں، قلعہ بالا حصار پشاور پر حملہ کر دیں، سرگودا کی یادگار شہداء توڑ دیں، پشاور ریڈیو اسٹیشن، سوار ٹول پلازا اور کراچی کی رینجرز چوکی جلا دیں، اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ کر دیں اور عام لوگوں کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور دکانیں بھی جلا دیں۔ کیا یہ سچ نہیں انہیں یہ حوصلہ کمزور نظام عدل نے دیا تھا؟ یہ جانتے تھے ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم پکڑے جائیں گے تو جج ہمیں ضمانت پر رہا کر دیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو عمران خان اقتدار میں آ کر ہمیں پارڈن بھی کر دیں گے اور ہمیں MPA اور MNA کی ٹکٹ بھی دے دیں گے۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا کہ ان کی یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ ریاست نے جب TLP کی جلگار معاف کر دی، ریاست جب 6 پولیس اہلکاروں کی لاشیں دفنا کر بھول گئی، تو پھر PTI یہ جسارت کیوں نہ کرتی، یہ آگے کیوں نہ بڑھتی؟ ہم جب عام آدمی کے نقصان کو عام آدمی کا نقصان سمجھتے ہیں اور ہم ملزموں اور مجرموں کو الٹا جیلوں میں مفت کھانا، مفت بجلی اور مفت بستر بھی دیتے ہیں، تو پھر لوگ دوسروں کی جائیدادیں اور اثاثے کیوں نہ جلائیں؟ ریاست جب پولیس اہلکاروں کا قتل بھی معاف کر دے تو پھر لوگ DIG رینک کے افسروں کو کیوں نہ ماریں؟ یہ پولیس وینز کو آگ کیوں نہ لگائیں اور ایدھی کی ایمبولینس کو کیوں نہ جلائیں؟ آپ یقین کریں ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے ریاست یونیفارم کو ہاتھ لگانے والوں کو ہاتھ توڑ دے گی، اور جس نے کسی ریاستی یا سویلین پراپرٹی پر حملہ کیا وہ باقی زندگی مزدوری کر کے یہ نقصان پورا کرے گا، اور جیل میں بھی مجرم کو مفت کھانا، بجلی، گیس اور بستر نہیں ملے گا، اسے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص جرم کے بعد ریاست کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ریاست کو خواہ اسے پیرادتا کی طرح 20 سال ڈھونڈنا پڑے، یہ اسے ڈھونڈے گی اور پھر اسے سزا بھی دے گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں ایدھی کی ایمبولینس یا کور کمانڈر کے گھر یا عام شہری کی موٹر سائیکل کون جلاتا ہے۔ 1971 میں مفتی بانی نے بھی کسی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا، لیکن لاہور کے واقعے نے پوری دنیا میں ہمارے دفاعی نظام کے منہ پر کالک مل دی، اور دنیا پوچھ رہی ہے ہم اگر کور کمانڈر کو اپنے لوگوں سے نہیں بچا سکے تو پھر ہم کل کو اپنا نیوکلیئر بم غیروں سے کیسے بچائیں گے؟ چنانچہ ہم نے اگر اپنی عزت اور نظام دونوں بچانے ہیں تو پھر ایک بار یہ ثابت کر دیں کہ لوگ ایک بار سرکاری اور غیر سرکاری پراپرٹیز پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ ریاست ان کی قبر کھود کر بھی ان کو نکالے گی اور نکال کر لٹکائے گی، خواہ اسے اس کے لیے پورا خزانہ اور ساری فوج ہی کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ یہ ملک پھر بچے گا، پھر چلے گا، ورنہ آپ اب اپنی اور ملک دونوں کی فاتحہ پڑھ لیں۔